السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ جے ایس پی کے کسٹم ٹیگس کے بارے میں بات کی تھی. وی ڈسکس دیٹ دیر آر نیومرس ٹیگس دیٹ آر اویلیبل ان جے ایس پی, جیسے کہ یوز پین کا ٹیگ تھا, سیٹ پراپرٹی کا ٹیگ تھا. دیز ٹیگس آر built into the JSP system, but we can make our own tags. These tags can be used to help simplify the task of the HTML page developer. جو جاوا کی کوڈنگ ہے وہ ٹیگ کی ہینڈلر کلاس میں چلی جاتی ہے اور سمپلی فرنٹ اینڈ پہ ایک HTML ڈیولپر بھی ان ٹیگس کو یوز کر سکتا ہے, بیکاز the syntax for these tags is very similar to an HTML tag. So if you know how to use an HTML tag, you can use a specific JSP tag if you know what that tag is doing. And the responsibility of writing that tag rests with the Java developer. So tags کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی. We understand that the topics are a bit tough and ہم نے ایک آدھے لیکچر میں کور کیے, but I'm sure with some practice you'll be able to do that. Today we will discuss more about JSP, some little bit more ingredients of a JSP, and we will show you an example. And from now on, our discussion for this lecture, maybe for the next lecture as well, will revolve around different architectures, how you can design your application. So let's take a look at the different architectures in this lecture and in the coming lecture as well. اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک آدھے اور جے ایس پی کے انگریڈینٹ کے بارے میں یا جے ایس پی پیج میں جو آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. جے ایس پی پیجز کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی, ہم نے پروگرامس بھی بنائے اور ابھی تک ایزیوم کیا کہ ہماری پکچر بڑی روزی ہے, یعنی کہ یوزر کوئی ایرر ہی نہیں کرے گا یا کوئی ایسا ایرر آئے گا نہیں. جیسے ہم نے اگر کچھ انٹری کرنی ہے ڈیٹا بیس میں تو یوزر ہر دفعہ نئی انٹری کر رہا ہوگا, مے بی یوزر انٹری ریپیٹ کر رہا ہو, اس کیس میں ایک SQL ایکسیپشن جنریٹ ہوگی کہ بھائی یہ آلریڈی ڈیٹا بیس میں انٹری موجود ہے. سو ابھی تک ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایرر آئے گا ہی نہیں. ایررز آتے ہیں اور ایررز کو آپ کو پتہ ہے ایکسیپشنز آتی ہیں, ان کو ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے. سو ٹوڈے وی ول سی کہ کیسے جے ایس پی کے اندر ایک بلٹ ان فیسلٹی ہے کہ کوئی ایسا ایرر ہے جو آپ نے پیچھے جاوا کی کلاس والی یعنی کہ بینس میں ہینڈل نہیں کیا ہوا یا ایونچولی وہ جے ایس پیز تک پروپیگیٹ ہو گیا ہے, تو اس ایرر کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ایرر پیجز ان جے ایس پی بائی مینس آف دا پیج ڈائریکٹیو, a JSP can be defined to be an error page. ہم ایک JSP کو یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ JSP ورک کرے گا as an error page. An error JSP will be called by the web server when an uncaught exception gets generated. The exception is passed as an instance of java.lang.throwable to the error JSP, which is accessible via implicit exception object. تو یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں جس کی میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ ایکسپلینیشن ہو جائے. ایرر پیج کے اوپر ایک ایکسیپشن نام کا implicit آبجیکٹ اویلیبل ہوتا ہے. We have discussed about implicit objects before. We have discussed about request. We have discussed about response اور out type کے implicit objects ہے. یہ implicit objects ہر پیج کے اوپر, ہر JSP پیج پہ اویلیبل ہوتے ہیں. But when it comes to exception implicit object, it is only available on the error page. Error page کیا ہے؟ ہم ایک جے ایس پی کو ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایرر پیج ہے اور باقی سب پیجز کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے اوپر ایرر ہے تم نے اس پیج پہ جانا ہے, اس جے ایس پی پہ ایرر ہے یہ بھی اس پیج پہ چلا جائے گا, اس جے ایس پی پہ ایرر ہے اس جے ایس پی پہ چلا جائے گا, ایرر والے جے ایس پی پہ. سو ہم ایک جے ایس پی پیج کو وی کین ڈیزیگنیٹ دیٹ پیج ایز این ایرر پیج اینڈ دین وی کین ٹیل آل ادر جے ایس پیز کہ اگر اس پیج پہ کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوتی ہے, کوئی ایرر آتا ہے تو کس پیج کے اوپر جانا ہے. سو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایرر ہینڈلنگ کی لاجک جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ایک سیپریٹ جے ایس پی پہ آ جائے گی. کوئی بھی ایرر جنریٹ ہوتا ہے آپ وہاں پہ آ کے اپنی ایرر ہینڈلنگ کی لاجک کو کوڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ڈیفائن اینڈ یوز ایرر پیجز. Is error page attribute of page directive is used to declare a JSP as an error page. So اگر آپ نے کسی JSP پیج کو error page بنانا ہے تو پیج ڈائریکٹیو کے اندر is error page کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, اس کو آپ کو ٹرو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ والا جو پیج ہے اس کا اسپیشل پرپز ہے اور یہ ایرر ہینڈلنگ کے لیے استعمال ہوگا, اس لیے ہم نے اس ایرر پیج والے ایٹریبیوٹ کو ٹرو کر دیا. اس ایرر پیج کا ایٹریبیوٹ ویسے ہی آپ استعمال کریں گے جیسے آپ امپورٹ کا ایٹریبیوٹ استعمال کرتے آئے ہیں یا کوئی اور ایٹریبیوٹ استعمال آپ نے اس سے پہلے کیا ہے. Other JSP pages are informed about the error page by setting error page attribute of the page directive. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹیو کے ہی دو ایٹریبیوٹس استعمال ہو رہے ہیں. جس پیج کو آپ نے ایرر پیج ڈکلیئر کرنا ہے اس پیج پہ آپ پیج ڈائریکٹیو کا ایٹریبیوٹ دیں گے از ایرر پیج اور اس کو ٹرو کر دیں گے. اور جب کسی دوسرے پیج کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر ایرر ہے تو کس پیج پہ جاؤ, وہاں پہ آپ نے ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کو سیٹ کرنا ہے پیج ڈائریکٹیو کے اندر
اور اس ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کے اندر جو آپ نے ویلیو دینی ہے، جو آپ کا ایرر پیج ہوگا اس کا نام ہوگا. اگر ہم اس فگر میں دیکھیں تو ایرر ڈاٹ جی ایس پی جو ہے یہ ہمارا ایرر پیج ہے، یعنی کہ جب بھی ایرر ہوگا ہم اس پیج کے اوپر آ جائیں گے. ایرر ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس ایرر پیج کا ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ہم نے ٹرو کیا ہوا ہے، اور یہ پیج ڈائریکٹو کے اندر ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. اب انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی کی ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایک نارمل پیج ہے جو کہ یوزر کو ہم دکھاتے ہیں، یوزر اس کو ویو کرتا ہے. اس پیج پہ اگر کوئی ایرر جنریٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹو میں ہم نے ایٹریبیوٹ ایرر پیج کا جو تھا اس پہ نام دیا ہوا ہے اپنے جی ایس پی کا، جہاں پہ ایرر ہینڈلنگ ہم کر رہے ہیں. اس جی ایس پی کا نام تھا ایرر ڈاٹ جی ایس پی، اور یہ ہم نے ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ پہ دیا ہوا ہے. سو اب اگر انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوگی تو وہ ایکسیپشن پروپاگیٹ ہو جائے گی ایرر ڈاٹ جی ایس پی پہ، آپ کا کنٹرول چلا جائے گا ایرر ڈاٹ جی ایس پی پہ، وہاں پہ آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایرر پیجز کیا ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کرتے ہیں، ایک بہت اسمال سی کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں جس میں ہم جی ایس پی، جاوا بینس اور ان ایرر پیجز کا استعمال کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی ایڈریس بک بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم ایڈ کا ایک فنکشن بنائیں گے. ایڈ کے فنکشن میں ہم ایڈریس بک میں ڈیٹا ڈالیں گے اور وہ ڈیٹا ہماری ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے گا. اس ڈیٹا کو ریٹریو کر کے بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. جو ہم چیزیں اس میں استعمال کریں گے دیٹ وڈ بی اے جاوا بین، دیٹ وڈ بی اے جی ایس پی پیج اینڈ ایرر پیج. تو لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ کیس اسٹڈی جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہمارے پاس کیا سچویشن ہوگی. تو ہم آپ کو اپنی جو ایگزامپل ہے اس کی ایگزیکیوشن دکھاتے ہیں. ایڈریس بک کا ایک پیج ہے جس پہ آپ ایک نئے پرسن کی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ باٹم پہ دیکھیں تو سرچ پرسن کا بھی ایک لنک ہے، یعنی کہ سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں پرسن کو، ایگزسٹنگ کسی ایڈریس کو، اور آپ نیا ایڈریس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم ایک پرسن کی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں، نیم ہے علی، ایڈریس کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں، فون نمبر بھی دے سکتے ہیں. اس کو سیو کا بٹن دبائیں گے تو یہ انفارمیشن ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ایک میسج آ جائے گا کہ نیو پرسن ریکارڈ از سیوڈ سکسیسفلی. اس کے نیچے دو لنکس بنے ہوئے ہیں، ایڈ پرسن کا اور سرچ پرسن کا. آپ جا کے ان دونوں لنکس میں سے کسی پہ بھی دوبارہ کام کر سکتے ہیں. اب ہم یہاں سے سرچ پرسن کا لنک لیتے ہیں. سرچ پرسن کے پیج کے اوپر ہم جو اس وقت سرچ کر رہے ہیں دیٹس اے ویری لمیٹڈ سرچ. ہم صرف نیم کے اوپر سرچ کر رہے ہیں. سو ہم نیم دیتے ہیں جس کو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں اور سرچ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس پرسن کا ریکارڈ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے ایڈریس بک کی ایک ایگزیکیوشن تھی جو کہ ہم آج آپ کے ساتھ بنائیں گے. تو آپ کے سامنے جو بھی ہم نے ایگزیکیوشن دکھائی ہے یہ ہمارے بیسیکلی جی ایس پی پیجز ہیں جن کے تھرو ہم ایڈریسز، نئے پرسنس کی انفارمیشن یا ان کے ایڈریسز ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ایڈریسز جا رہے ہیں ایکسیس بیسڈ ڈیٹا بیس کے اندر اور ہم اس کے اندر سے اس انفارمیشن کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. پہلے کوڈ کے اوپر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کیس اسٹڈی کے جو ہیں اس ایگزامپل کے انگریڈینٹس دیکھ لیں کہ اس میں کیا کچھ ہے. اوبیسلی اس میں ایک ڈیٹا بیس ہے، ٹیبل ایک ہوگا، اس کا اسٹرکچر بھی ڈسکس کرتے ہیں. کچھ جی ایس پی پیجز ہیں، کون سے جی ایس پی پیجز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور کون سی جاوا کلاسز ہیں جو کہ پیچھے ڈیٹا ریٹریو کرنے کا کام کر رہی ہیں، کون سی جاوا بینس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فلو کیسے ہے، کہاں سے ہم کس پہ جاتے ہیں، کس پیج پہ جاتے ہیں، اور اوور آل اپلیکیشن کا فلو کیا ہے. تو آئیے اس کے ذرا انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے. سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے ڈیٹا بیس کا ٹیبل رکھا ہوا ہے جو ہر دفعہ میں کیس اسٹڈی پہ یا کسی ایگزامپل پہ بات کرتا ہوں ہم نے میکسیمم سمپلیفائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس کوڈ کو پیش کیا جا سکے اور آپ اس کو سمجھ بھی جائیں. آپ آبویسلی اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایک پرسن کا ٹیبل ہے جس میں نیم، ایڈریس اور فون نمبر ہے. آپ نیم، ایڈریس اور فون نمبر کچھ بھی لے سکتے ہیں. ہم نے نیم کو یہاں پہ پرائمری کی بھی کر دیا ہے، آپ چاہیں تو آپ کوئی آئی ڈی ایز اے پرائمری کی کر سکتے ہیں. کچھ بھی یہاں پہ آپ ایٹریبیوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیز بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. جسٹ ٹو میک شیور آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹیبل فارم میں رہیں ہم نے صرف 3 کالمز ہی رکھے ہیں اور ان میں سے نیم کو ہم نے پرائمری کی کر دیا. جو ہماری جاوا بینس اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی پرسن انفو کی جاوا بین ہے جس کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں نیم کے، ایڈریس کے اور فون نمبر کے. جاوا بین کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اٹس اے اسپیشلائزڈ جاوا کلاس، اسپیشل ان دا سینس کہ اٹس ریٹن اکارڈنگ ٹو سرٹن اسٹینڈرڈ. اس کے علاوہ we've got a ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنی جو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کی کلاسز ہیں ان کو علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ جتنی بھی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی وہ ایک جگہ پہ رہے. اگر کل کو ڈیٹا بیس کی بجائے ہم XML فائل سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کسی اور فائل سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ڈیٹا اسٹوریج کا طریقہ ہے تو ہماری باقی اپلیکیشن کی لاجک ڈسٹرب نہ ہو. تو پرسن ڈاؤ جو ہے، پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ جو ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے. اٹ انکیپسولیٹس دا ڈیٹا بیس لاجک.
اینڈ وی آر یوزنگ اٹ ٹو ریٹریو اینڈ سیو پرسن انفو ڈیٹا. یہ آپ پہلے بھی اس طرح کا کام کر چکے ہیں. جاوا سرور پیجز جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک ایڈ پرسن کا جی ایس پی ہے. ایڈ پرسن کا جی ایس پی جیسا آپ نے دیکھا تھا, اس کے اوپر ہم پرسن کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. سیو پرسن ڈاٹ جی ایس پی ہے. سیو پرسن ڈاٹ جی ایس پی وہ جی ایس پی ہے کہ جس پرسن کی انفارمیشن دی ہوتی ہے وہ ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو جاتی ہے, تو یہ پیج پہ ہمیں سکسیس کا ایک میسج ملتا ہے کہ پرسن کی انفارمیشن سیو ہو گئی ہے. سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی, وی آر یوزنگ دس جی ایس پی ٹو پرووائڈ سرچ کرائٹیریا ٹو سرچ اے پرسن انفو. تو سرچ کرائٹیریا جو ہم دے رہے ہیں وہ ابھی ہم نے لمٹ کر دیا کہ ہم صرف نیم کی بیسس پہ سرچ کر رہے ہیں. obviously you can add much more criteria کہ نیم پہ سرچ ہو جائے, فون پہ سرچ ہو جائے, and so on. But right now we have limited to the name of the person. And then we've got a show person dot JSP. آپ اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ this is our search results. show person dot JSP کے اوپر ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو پرسن کو جس کو ہم نے سرچ کیا تھا اس کی انفارمیشن یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارا ایرر پیج ہے ایڈریس بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی, جس کے اوپر اگر کوئی ان چاروں پیجز میں سے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں اگر ان میں سے کسی پیج پہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ نیم ہماری پرائمری کی ہے, یہ ہم نے اسپیسیفکلی اس لیے بھی پرائمری کی رکھی تھی تاکہ آپ کو اس پیج کا یہاں پہ استعمال کر کے دکھا سکیں ایرر پیج کا. تو اگر ہم نے ایک ہی نام کے دو بندے ایڈ کیے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایرر کریٹ ہوگا, ڈپلیکیشن کا آ جائے گا کہ پرائمری کی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی اور ہم اس پیج پہ آ جائیں گے. تو صرف آپ کو ایرر پیج کے کیوز دکھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ کام بھی کیا ہوا ہے. On that page we identify the type of exception and display the message associated with the received exception. Let's see overall flow of the program. add person dot JSP جو ہے اس سے ڈیٹا جاتا ہے save person dot JSP پہ. save person dot JSP it instantiate Java classes, Java beans اور person doc کو instantiate کر کے اس کے تھرو وہ person info کا آبجیکٹ جو ہے وہ سیو کر دیتا ہے ڈیٹا بیس میں. پرسن انفو کیا ہے؟ پرسن انفو میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نیم, ایڈریس اور فون نمبر جو ہے اس کی انفارمیشن سیو کر رہے ہیں. وہ آبجیکٹ ڈاؤ کو پاس ہو جاتا ہے اور ڈاؤ اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتا ہے. دین وی ہیو اے سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی پیج. سرچ پرسن ڈاٹ جی ایس پی پیج جو ہے یہ شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی کو کال کرتا ہے, اس کو ڈیٹا بھیجتا ہے جو کہ یوز کرتا ہے دوبارہ اس پرسن ڈاؤ کو. پرسن ڈاؤ بیسڈ اپان دا نیم ایک پرسن کی انفارمیشن بھر کے پرسن انفو آبجیکٹ میں وہ آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے. شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ اس آبجیکٹ کو ہم رینڈر کر لیتے ہیں. کیونکہ ان بینس کا جو اسکوپ ہے وہ پیج ہے, اس لیے دونوں پیج جب ان بینس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہ ایک نئی کلاسز کو انسٹینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کسی پیج پہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم ایڈریس بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی پیج پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پروگرام کا اوور آل فلو. تو بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک پورا پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور وہ آبجیکٹ آپ ڈاؤ کو پاس کر رہے ہیں جو اس کو سیو کر رہا ہے, تو ہم 3 پیرامیٹرز بھی تو پاس کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ آرکیٹیکچرز دیٹ آر اویلیبل. ہم ویسے بھی کیونکہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں کام کریں تو چیزوں کو آبجیکٹس کی فارم میں بھیجنا پسند کرتے ہیں اور ریٹریو کرنا بھی پریفر کرتے ہیں. But yes, there are different kind of architectures that are available. We can use these different kind of architectures. Different situations کے مطابق آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں. بہت سمپل سچویشن میں بہت سمپل آرکیٹیکچر کام کرتا ہے. جیسے جیسے سچویشن کمپلیکس ہوتی جاتی ہے آرکیٹیکچر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. ویل ڈسکس 1 or 2 آرکیٹیکچرز ان دس کورس, لیکن بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. دس از ون آف دا آرکیٹیکچر جس میں ہم آبجیکٹس بھیجتے ہیں. جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم ان آرکیٹیکچرز پہ بھی بات کریں گے. تو اوور آل آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پروگرام کا فلو کیا ہے, کس طرح سے جو ہے انفارمیشن پاس ہو رہی ہے ایک جی ایس پی پیج سے دوسرے جی ایس پی پیج کو, ڈیٹا بیس میں کیسے جاتی ہے انفارمیشن, ڈیٹا بیس سے ریٹریو کیسے ہوتی ہے انفارمیشن. وہی بات ہے کہ سینگ از بلیونگ والا چکر ہے. سو لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ جو ہے انفارمیشن, یہ ہم نے جو ساری کوڈنگ ہے اس کے پیچھے وہ کیسے کی ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کیس اسٹڈی کی جو جاوا کلاسز ہیں, جاوا بینس ہیں, ان کو بین کو پیکج میں رکھنا چاہیے. اس لیے ہم نے ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے ایک پیکج ڈکلیئر کر دیا ہے, پیکج وی یو, اور امپورٹ کیا ہے جاوا ڈاٹ آئی او, کیونکہ ہماری بینس جو ہوتی ہیں وہ سیریلائزیبل ہوتی ہیں. تو پبلک کلاس پرسن انفو امپلیمنٹ سیریلائزیبل. اس میں 3 چیزیں ہیں, نیم, ایڈریس اینڈ فون نمبر. ان تینوں کے لیے گیٹرز اور سیٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک کنسٹرکٹر ہے جو کہ کوئی آرگومنٹ نہیں لیتا, اور اس کے اندر ہم ان تینوں ویریبلس کی ڈیفالٹ ویلیوز سیٹ کر دیتے ہیں. تو بین کو جیسے کہ ہم اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی بناتے ہیں ہم نے ویسے بنا دیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو چیز ہے وہ ہے پرسن ڈاؤ یا پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ.
پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ جو ہے یہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے کام آتا ہے. پیکج ویو میں اس کو بھی ڈال دیا ہے, اینڈ وی ہیو امپورٹڈ آور ریکوائرڈ پیکجز. پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ میں وی ہیو ڈفرنٹ میتھڈ. ایک میتھڈ ہے اسٹیبلش کنیکشن کا. اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ریٹریو سم انفارمیشن اور ایڈ سم انفارمیشن انٹو دا ڈیٹا بیس. سو اسٹیبلش کنیکشن کا جو میتھڈ ہے اس کے اندر ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کر رہے ہیں اور ایک URL دے رہے ہیں جس کی بیسس پہ ہم اپنا کنیکشن گیٹ کریں گے. سو اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ جو ہمیں کنیکشن بنا دیتا ہے. اس کے بعد ریٹریو پرسن لسٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ایک ارے لسٹ نکالتا ہے پرسن کی ڈیٹا بیس میں سے. تو یہاں پہ تو کیونکہ ہماری نیم کے بیس پہ سرچ ہو رہی ہے اور نیم بھی ایز اے پرائمری کی ہم دے رہے ہیں, تو اکثر جب آپ نیم پورا دیں گے, علی دیں گے, تو اس کے اگینسٹ ایک ہی ریکارڈ آئے گا. لیکن فار دوز کیسز جس میں ملٹیپل ریکارڈز آئیں گے کسی ایک سرچ کے اگینسٹ, آپ ان سارے ریکارڈز کو اپنی ارے لسٹ میں بھر سکتے ہیں. سو ہم نے ارے لسٹ ایک کریٹ کی ہے, پرسن لسٹ اکول ٹو نیو ارے لسٹ. اس کے اندر ہم نے اپنی اسٹرنگ بنائی ہے SQL کی. پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو اس SQL کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. وائل لوپ کے اندر ہم ڈیٹا بیس کی روز پہ آئٹریٹ کرتے ہیں. نیم, ایڈریس اور فون نمبر نکالا ہے. نیم, ایڈریس اور فون نمبر نکال کے اس کو ہم نے پرسن انفو بین کا آبجیکٹ میں انسرٹ کیا ہے اور اس آبجیکٹ کو ہم نے پرسنس کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پوری ارے لسٹ ریٹرن کر دی ہے. یہ جو ریٹریو لسٹ کا میتھڈ ہے یہ تب کام آئے گا جب ہم سرچ کریں گے کسی پرسن پہ اور اس کی انفارمیشن دیکھنی ہوگی. اسی طرح ہمارے پاس ایک ایڈ پرسن کا میتھڈ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو SQL ہے وہ انسرٹ کی ہے. سو انسرٹ انٹو پرسن اور ڈفرینٹ ویلیوز جو ہم پاس کریں گے وہ پرسن کے ٹیبل میں انسرٹ ہو جائے گی. پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہم نے اپنی SQL رن کرنی ہے اور یوزر نے جو ویلیوز دی ہوں گی پرسن انفو کی, نیم, ایڈریس اور فون نمبر دیا ہوگا, وہ ہمیں ملیں گی پرسن انفو کا آبجیکٹ پرسن جو کہ ہم نے اس میتھڈ میں پاس کیا ہے. سو پرسن ڈاٹ گیٹ نیم, پرسن ڈاٹ گیٹ ایڈریس اینڈ پرسن ڈاٹ گیٹ فون نمبر جو ہے ہمیں یہ تینوں ویلیوز دے رہا ہے. ان تینوں ویلیوز کو ہم اپنی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ میں سیٹ کرتے ہیں اور پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک فائنلائز کا میتھڈ ہے جو کہ ہمارے ریسورسز کو ریلیز بھی کر رہا ہے یہاں پہ. سو ڈاؤ کا آبجیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا بیس سے جو ہے کمیونیکیشن کے کام آ رہا ہے. Now let's take a look at our JSPs. Add person dot JSP, it's very simple JSP. جیسا آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس 3 انپٹ فیلڈز ہیں اور ان کی ویلیوز سبمٹ ہوتی ہے. تو ہم اس میں جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے بس وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں, ٹاپ پہ ہمارے پیج ڈائریکٹو کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے ایرر پیج equals to add book error dot JSP. اس پیج پہ JSP یا جاوا کا ایرر آنا پاسبل تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی جاوا کا کوڈ ہی ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن اسٹل اگر یہاں پہ کوئی ایرر آتا ہے تو ایڈ بک ایرر ڈاٹ JSP پہ یہاں سے ہم چلے جائیں گے. آپ کو یوز ہم نے دکھا دیا ہے کہ ایرر پیج کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ فارم کے اندر ہم نے ایکشن میں دیا ہے سیو پرسن ڈاٹ JSP. تو جیسا کہ آپ نے پروگرام فلو دیکھا تھا کہ وہاں پہ ہم جب ایڈ پرسن ڈاٹ JSP پہ سیو کا بٹن دباتے تھے تو سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ جاتے تھے, تو یہاں پہ ہم سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ چلے جائیں گے. سیو پرسن ڈاٹ JSP کے اندر ہم نے ٹاپ پہ پیج ڈائریکٹو یوز کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس پیج کا ایرر پیج بھی ایڈ بک ایرر ڈاٹ JSP ہے. اس کے بعد ہم نے جاوا ڈاٹ SQL امپورٹ کی ہے. یہاں پہ ہم VU کا پیکج بھی امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نے یہاں پہ امپورٹ نہیں کیا, اس کو ہم بین کے ساتھ ہی یوز کر لیں گے. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیونکہ اس پیج نے ایڈریس بک میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, یوز بین کا ٹیگ اوپن کرتے ہیں, JSP:/use bean, ID equals to pDAO, class equals to VU dot person DAO, scope equals to page. So ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ person DAO کا ایک آبجیکٹ بناؤ جس کا نام pDAO رکھ لیا ہے اور اس بین کا اسکوپ پیج ہے, یعنی کہ جیسے اس پیج سے ہم جائیں گے یہ بین ڈسٹروائے ہو جائے گی. سو VU dot person DAO ہم نے کلاس میں لکھا ہے کیونکہ ہم نے اوپر ٹاپ پہ VU پیکج امپورٹ نہیں کیا تھا. سو ہم VU dot person DAO کا ایک آبجیکٹ bنانا چاہتے ہیں اور اس کا نام ہے pDAO. اگر آپ نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کا میتھڈ یوز ہوگا person DAO کا. person DAO کا ایڈ کا میتھڈ جیسا کہ وہاں پہ میں نے بتایا تھا ایک پرسن انفو کا آبجیکٹ ریسیو کر رہا تھا. تو یہاں پہ جو ہم پرسن انفو کا آبجیکٹ بنائیں گے وہ آبجیکٹ ہم جو پرسن DAO ہے اس کو دے دیں گے. JSP:/use bean ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں, ID equals to person bean, class equals to VU dot person info. So یہاں پہ جو بین کا آبجیکٹ بنے گا اس کی کلاس ہے VU dot person info. اس بین کا اسکوپ بھی
پیج ہے. اب اس بین کی پراپرٹی سیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں پیچھے سے ریسیو ہوئی ہیں. JSP:set پراپرٹی کا ٹیگ استعمال کیا ہے. کس بین کی پراپرٹی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یو وانٹ ٹو سیٹ دا پراپرٹیز آف پرسن بین جو بھی ہم نے بنائی ہے. کون سی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے جو پیچھے سیٹ پراپرٹی کا ٹیگ پڑھا تھا پچھلے لیکچرز میں، اس میں ہم پراپرٹی کا نیم دیتے تھے اور اس کی ویلیو دیتے تھے، اور اگر اس کی ویلیو کسی پیرامیٹر سے سیٹ کروانی ہوتی تھی تو ہم پیرم کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے تھے. یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے تاکہ آپ ڈفرینٹ چیزوں سے فیملیئر ہو جائے. ہم نے پراپرٹی اکولس ٹو اسٹیرک لکھ دیا ہے. اگر آپ کی HTML فیلڈز کا نام وہی ہے جو کہ آپ کی جاوا بین کی فیلڈز کا نام ہے، جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری HTML فیلڈ کا نام ہے نیم، ایڈریس اینڈ فون نمبر، اور اگر آپ اپنی پرسن انفو کی بین دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہماری فیلڈز کا نام ہے نیم، ایڈریس اینڈ فون نمبر. جو نام ہے اور جو کیس وغیرہ وہ سارے سملر ہیں. تو اگر آپ کی HTML فیلڈز کا نام بالکل وہی ہو جو کہ آپ کی بین کی فیلڈز ہیں، تو آپ یہاں پہ اگر اسٹیرک ڈالیں گے تو ساری کی ساری ویلیوز جو کہ پچھلے HTML پیج سے آپ کو ریسیو ہو رہی تھی وہ آئیں گی، اور اس بین کو جس کا آپ نے یہاں پہ نام لیا ہے اس میں آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائیں گی. تو ہم نے یہاں پہ اسٹیرک یوز کر کے آپ کو دکھا دیا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپلیسٹلی سارے کام کریں، یہ اسٹیرک وغیرہ نہ استعمال کریں، الگ الگ پیرامیٹرز کو سیٹ کریں. دیٹ از آلویز اے پریفریبل تھنگ، کیونکہ اس سے چیزوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. لیکن اسٹل یو کین یوز دس ٹیکنیک. اب ہمارے پاس پرسن بین ہے جس میں نیم بھی ہے، ایڈریس بھی ہے، فون نمبر بھی ہے جو کہ یوزر نے ہمیں دیا ہے، اور پرسن ڈاؤ کا ایک آبجیکٹ ہے پی ڈاؤ جو کہ اس نیم، ایڈریس اور فون نمبر کو سیو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. تو ہم پی ڈاؤ کا ایڈ پرسن میتھڈ کال کر لیتے ہیں اور اس کو پرسن بین پاس کر دیتے ہیں. ایڈ پرسن میتھڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے انسرٹ اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے اور یہ ڈیٹا اس کے اندر سیو کر دیا ہے. اگر اس ایڈیشن کے پروسیس کے دوران کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم یہاں سے ایڈ بک ایرر ڈاٹ JSP پہ موو کر جائیں گے، اور اگر کوئی ایکسیپشن نہیں آتی، یہ پروسیس سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا نیو پرسن ریکارڈ از سیوڈ سکسیسفلی. اس کے نیچے 2 ہائپر لنکس ہوں گے کہ آپ ایڈ پرسن ڈاٹ JSP پہ جانا چاہتے ہیں ٹو ایڈ اے نیو پرسن، یا آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں. جو پارٹ ڈسکس کیا ہے اس پارٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ پرسن ڈاٹ JSP سے انفارمیشن لیتے ہیں اس پرسن کی جس کا ڈیٹا ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے اندر. سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ جاتے ہیں. سیو پرسن ڈاٹ JSP پہ ہم ڈاؤ کا آبجیکٹ بناتے ہیں اور پرسن بین کا آبجیکٹ بناتے ہیں. پرسن بین کے آبجیکٹ کو وہ تینوں ویلیوز دے دیتے ہیں جو کہ یوزر نے ایڈ پرسن ڈاٹ JSP میں ٹیکسٹ فیلڈز میں دی ہوتی ہیں. اب پرسن بین کا آبجیکٹ جو ہے اس کے پاس وہ ساری ویلیوز ہیں جو کہ یوزر نے ایڈیشن کے لیے کہا ہے. اس آبجیکٹ کو پاس کر دیتے ہیں پرسن ڈاؤ کے ایڈ والے میتھڈ کو، اور وہ ایڈ والا میتھڈ اس کو سیو کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی اس سے ملتا جلتا کام ہم کریں گے اب دوسری سائٹ پہ. دوسری سائٹ پہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا جو سرچ کرائٹیریا والا پیج ہے جس پہ ہم سرچ کرائٹیریا دیتے ہیں، وہاں پہ ہم نیم لیں گے، یوزر سے نیم ایز اے کرائٹیریا لیں گے. اس نیم کو یہاں پہ جب سبمٹ ہوگی، جب سرچ کے لیے یہاں سے کہیں گے، ہم چلے جائیں گے ایک اور پیج پہ جو کہ شو پرسن انفو والا پیج ہے، شو پرسن والا پیج ہے، جہاں پہ ہمارے جو ہم نے سرچ کی ہوتی ہے اس سرچ سے ریلیٹڈ ریکارڈس ڈسپلے ہوتے ہیں. تو اس پیج پہ ہم چلے جائیں گے. اس پیج کے اوپر اگر جو ہمیں ریکارڈ ریسیو، اس پیج پہ ہم کیا کریں گے کہ پرسن ڈاؤ کے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا ہے، یوز بین کا ٹیگ استعمال کر کے. اس کے بعد ہم ایک اس کی جو پرسن ڈاؤ کی ریٹریو پرسن انفو والا میتھڈ تھا وہ کال کر لیں گے جو کہ ڈیٹا بیس سے سرچ کر کے ہمیں وہ نام دے دے گا، اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسپلے کر دیں گے، اس آبجیکٹ کو ڈسپلے کر دیں گے. تو آئیے سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو سرچ پرسن ڈاٹ JSP کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہم نے ایڈ بک ایرر ڈاٹ JSP کا مینشن کر دیا کہ ایرر ہے تو وہاں پہ جانا ہے. اس پیج پہ ایک ہی فیلڈ ہے جس میں ہم یوزر سے نیم لے رہے ہیں، اور اس فارم کے ایکشن کے ریزلٹ میں ہم جاتے ہیں شو پرسن ڈاٹ JSP پیج کے اوپر. سو یوزر سے ہم نیم لیتے ہیں ایز اے سرچ کرائٹیریا اور شو پرسن ڈاٹ JSP پہ چلے جاتے ہیں. شو پرسن ڈاٹ JSP کے ٹاپ پہ ہم نے ایڈ بک ایرر ڈاٹ JSP کا کہا ہے، پھر امپورٹ کیا ہے جاوا ڈاٹ یوٹل، اور VU ڈاٹ اسٹیرک بھی امپورٹ کر لیا ہے جاوا بینس کے لیے. سو آپ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹو جو ہے یہاں پہ بار بار استعمال ہو رہا ہے. یہ پیج ڈائریکٹو جو ہے آپ ایک ہی لائن میں بھی سارا لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. 3 دفعہ لکھ دیا سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے سیپریٹلی کہ کیا کام ہو رہا ہے. ایڈریس بک کے اس پیج کے اوپر یہ جو ہمارا شو پرسن ڈاٹ JSP ہے، ہم سب سے پہلے پرسن ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کر لیتے ہیں. اب پرسن ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اسکرپٹلیٹ کے اندر انسٹینشیٹ کر لیں. اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یوز بین والا میتھڈ یوز کر لیں، لیکن پھر پرسن ڈاؤ کو جو جاوا بین کا کرائٹیریا اس کرائٹیریا کو میچ کرنا چاہیے. سو ہم یہاں پہ
پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کر رہے ہیں، اس کا نام ہم نے دوبارہ یہاں پہ پی ڈاؤ رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ کلاس مینشن کر دی ہے اور اسکوپ مینشن کر دیا ہے. اب ہم اپنا اسکرپٹلیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے تھرو پوچھا ہے کہ نیم کیا ہے جس کے اوپر سرچ کرنی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری اسٹڈی، اس میں بہت ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں. اسکرپٹلیٹس استعمال ہوئے ہیں، یوز بین بھی استعمال ہوا ہے، ڈائریکٹرز بھی استعمال ہوئے ہیں، جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کو ہر چیز کا فلیور ملتا جائے اور آپ دیکھیں گے چیزیں کیسے اکٹھی کمبائن ہو کے مل کے کام کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے پی ڈاؤ کا ریٹریو پرسن لسٹ والا میتھڈ کال کیا ہے، اس کو نیم پاس کر دیا ہے. یہ ہمیں ایک ارے لسٹ دے گا. اس ارے لسٹ کے اوپر ہم نیکسٹ آئٹریٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ملٹیپل پرسنس کے ریکارڈز آئیں گے تو یہ آئٹریشن بھی ملٹیپل ٹائمز ہوگی اور ایک ٹیبل بنتا چلا جائے گا. لیکن کیونکہ ابھی ہماری پرسن کے نام کے اوپر پرائمری کی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ہی ریکارڈ ملے گا. اس ریکارڈ کو ہم پرسن انفو کے آبجیکٹ میں کاسٹ کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ارے لسٹ میں سے چیزیں کیسے نکالتے ہیں، اور اس پرسن کا نیم، ایڈریس اور فون نمبر جو ہے اس کو اسٹرنگ کی فارم میں پرنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر ہمارے پاس ایسا کوئی سینیریو ہے کہ جس میں ہمیں پرسن کی انفارمیشن نہیں ملتی، وہ پرسن ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس ارے کا سائز جو ہے وہ 0 ہے. یہاں پہ آپ ایک چیک بھی ایڈیشنل لگا سکتے ہیں کہ اگر ارے کا سائز 0 ہو تو آپ مینشن کر دیں کہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس پروسیس کے دوران اگر کوئی ایس کیو ایل یا کوئی اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے، جی ایس پی بیسڈ ایرر کوئی آ جاتا ہے، تو آپ ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی پہ موو کر جائیں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایرر آتا ہے تو وہاں پہ چلے جائیں. اور اگر سکسیس ہو جاتی ہے تو جس پرسن کی انفارمیشن آپ نے مانگی تھی وہ ایک ٹیبل کی فارم میں ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس کے نیچے 2 ہائپر لنکس ہوں گے، ایڈ پرسن کا اور سرچ پرسن کا. اب ہم کیس اسٹڈی کا آخری پیج دیکھتے ہیں جو کہ ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی ہے. ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی پیج کے ٹاپ پہ ہمارا پیج ڈائریکٹو ہے، اور اس پیج ڈائریکٹو کے اندر ہم نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ایرر پیج ہے. سو پیج ڈائریکٹو کو اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے %@page، اور اس ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کو ٹرو کیا ہوا ہے جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ یہ ایک ایرر پیج ہے. اور جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل کو ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جو ایکسیپشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس پیج پہ وہ ایس کیو ایل ایکسیپشن ہو سکتی ہے. نیچے آتے ہیں، ایک تو ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے کہ ایرر پیج یا ایکسیپشن پیج، آپ کوئی بھی ہیڈنگ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ ایکسیپشن کس ٹائپ کی آ رہی ہے. اف ایکسیپشن آبجیکٹ از این انسٹنس آف ایس کیو ایل ایکسیپشن، یہ جو انسٹنس آف ہے یہ ایک آپریٹر ہے. کوئی اگر آپ کو آبجیکٹ ریسیو ہو رہا ہو اور اگر آپ اس کی اوریجنل ٹائپ چیک کرنا چاہتے ہو تو آپ انسٹنس آف آپریٹر کے تھرو چیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ایک بولین ریٹرن کرے گا ٹرو یا فالس کی فارم میں. تو ہم چیک کریں کہ اگر ایکسیپشن جو ہے وہ ایک ایس کیو ایل ایکسیپشن ہے، یعنی کہ ایس کیو ایل کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہے، ڈپلیکیٹ رو انسرٹ ہوئی ہے یا کچھ اور پرابلم ہو گئی ہے، تو ہم یہاں پہ ایس کیو ایل ایکسیپشن کی انفارمیشن پرنٹ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایکسیپشن اور ہے جیسے کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے یا کوئی اور اس طرح کی ایکسیپشن ہے، سمپلی آپ کی ایگزامپل کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ باقی بھی ایکسیپشنس کو چیک کر سکتے ہیں اف ایلس اف کے اسٹرکچر میں. تو ہم اکارڈنگلی انفارمیشن پرنٹ کر رہے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ہم سمپلی ایک کہہ رہے ہیں این ایکسیپشن کانٹیکٹ یور سسٹم ایڈمنسٹریٹر، کچھ بھی آپ اس طرح کا میسج پرنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ میں ایکسیپشن کا میسج پرنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. جنرلی یوزرس کو ایکسیپشن کے میسج نہیں دکھائے جا سکتے، تو آپ کر یہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ انفارمیشن لاگ کروا دیں کسی فائل میں، مے بی یا کسی جگہ پہ کہ سرور کے اوپر کسی فائل میں یا ڈیٹا بیس میں کہ ایکسیپشن آئی ہے، اور اس ایکسیپشن کی انفارمیشن وہاں پہ ڈیٹا بیس میں یا فائل میں انٹر کر دیں تاکہ بعد میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر اس ایکسیپشن کو دیکھ سکے. اور اس کے بعد ہمارے فردر لنکس ہیں ایڈ پرسن کے اور سرچ پرسن کا. ایرر پیج کے اوپر ایک جو آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ آپ کا چلے، وہ یہ ہے کہ اس کو چلانے سے پہلے اپنے براؤزر کی سیٹنگز میں جائیے. اس میں آپ ٹولز میں جائیے اور ٹولز کے اندر آپ انٹرنیٹ آپشنز میں آ جائیں. انٹرنیٹ آپشنز کے اندر آپ ایڈوانسڈ میں چلے جائیں. یہاں پہ آپ کو ایک آپشن جو ہے اس کو ان چیک کرنا ہے. آپشن ہے شو فرینڈلی ایچ ٹی ٹی پی ایرر میسیجز. کیونکہ آپ تو ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا براؤزر سرور کو کچھ ریکویسٹ بھیجتا ہے، اب اس ریکویسٹ کے جواب میں کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوئی ہے یا جو کچھ بھی جنریٹ ہوا ہے، بیسیکلی پروٹوکول تو ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول ہے نا، تو سرور کہے گا براؤزر سے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایرر آ گیا ہے. تو اگر آپ کی آپشن چیک ہوگی تو آپ کو اوریجنل ایکسیپشن کا وہ میسج نہیں دکھائے گا بلکہ کوئی فرینڈلی سا ایچ ٹی ٹی پی ایرر میسج دکھا دے گا. تو اس کو ان چیک کر دیں اگر آپ اپنے میسیجز پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، اس ایرر پیج کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایرر پیج صرف سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کے لیے رہے، یوزرز کو نہ نظر آئے، تو آپ یہ پورا ایرر پیج لکھ سکتے ہیں، یہاں سے انفارمیشن لاگ کروا سکتے ہیں اور فرنٹ اینڈ پہ ایک فرینڈلی ایرر میسج ہی ایچ ٹی ٹی پی ایرر ہی نظر آتا رہے گا. اس کی آپ دوبارہ سے ایگزیکیوشن دیکھ لیں کہ ہم ایک نیم ایڈ کرتے ہیں عثمان، اس کا کوئی ایڈریس ایڈ کر دیتے ہیں
فون نمبر ایڈ کر دیتے ہیں, اس کو سیو کرتے ہیں, تو یہ ڈیٹا بیس میں جا کے سیو ہو جاتا ہے, ہمیں اکارڈنگلی ایک میسج مل جاتا ہے. اس کو چاہیں تو ہم سرچ کر سکتے ہیں, سرچ پرسن میں آگے ہم عثمان کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں عثمان کا ریکارڈ نظر آ جائے گا. اب اگر جہاں سے ہمیں ریزلٹ نظر آئے ہیں وہاں سے ہم ایڈ کے پیج پہ دوبارہ آئیں, کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہے کہ پرائمری کی کے طور پہ یوز کیا ہوا ہے نیم کو. اب ہم یہاں پہ اگر دوبارہ عثمان دیں تو کیونکہ عثمان کا ریکارڈ پہلے انٹر ہو چکا ہے, یہاں پہ ایک ایس کیو ایل ایکسیپشن آنی چاہیے کہ پرائمری کی کین ناٹ بی ڈپلیکیٹڈ. اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں تو ایک ایس کیو ایل ایکسیپشن جنریٹ ہوئی, اور وہ ایس کیو ایل ایکسیپشن جو ہے وہ شو پرسن والے پیج پہ جنریٹ ہوئی تھی. اور کیونکہ ہم نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے اگر کوئی یہاں پہ ایکسیپشن جنریٹ ہو تو ہمارا ایرر پیج جو ہے وہ ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی ہے, تو ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم آگے ہیں. ایڈ بک ایرر ڈاٹ جی ایس پی کے اندر ہم نے کہا تھا اف ایکسیپشن از این انسٹنس آف ایس کیو ایل ایکسیپشن, تو ہم نے یہ میسج پرنٹ کیا تھا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, این ایس کیو ایل ایکسیپشن اکرڈ وائل انٹریکشن ود دا ڈیٹا بیس. تو اس طرح سے آپ ایرر پیجز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی ہے یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈریس بک کو ہم نے لیا ہے, ایڈریس بک کے اندر پیجز کا کچھ ڈیٹا ایڈ کیا ہے, اس ڈیٹا کو ریٹریو کر کے بھی دکھایا ہے. یہاں پہ ہم نے سارا جو کام کیا ہے وہ جی ایس پی پیجز اور جاوا بینس کے تھرو کیا ہے, بیچ میں کہیں سرولیٹ نہیں آئے, کوئی اور چیز نہیں آئی, لیکن اسٹل ہم نے کوشش کی ہے کہ کلاسز کے اندر سیپریشن رہے. پریزنٹیشن جو ہے یعنی کہ یوزر سے جو انٹریکشن ہے, یوزرس کو جو ریزلٹ دکھانا ہے, یوزر سے جو ان پٹ لینی ہے, وہ ہم نے جی ایس پی پیجز کو دے دیا ہے. وہ ٹاسک اگر جو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ پروسیسنگ کرنی ہے, ڈیٹا بیس میں انٹری کرنی ہے, ڈیٹا بیس سے ریٹریول کرنی ہے, وہ کام ہم نے پیور جاوا کی کلاسز کو دے دیا ہے. تو جیسے میں نے بار بار یہ ڈسکشن کیا کہ ہم چیزوں کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کا انڈیویجول کام رہے. جیسے کہ ٹی وی کی پروڈکشن ہے, اس میں ایک پروڈیوسر ہوتے ہیں جن کا اپنا کچھ ایریا ہوتا ہے, کیمرہ مینس کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ والوں کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, تو ہر بندے کا کام سیپریٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام اس کو سر انجام دیتا ہے. سملرلی ہم سافٹ ویئر میں بھی جو کیونکہ ڈفرینٹ کام ہے, جیسے ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی ایک کام ہے, یوزر سے ان پٹ لینا ایک کام ہے, یوزر کو پریزنٹ کرنا آؤٹ پٹ بھی ایک کام ہے, اس ان پٹ آؤٹ پٹ کو پروسیس کرنا, جو ڈیٹا بیس سے ریزلٹ آ رہے ہیں ان کو پروسیس کرنا, یہ بھی ایک کام ہے. پھر اس سارے کام کو کنٹرول کرنا, یہ بھی ایک کام ہے. تو ان سارے کاموں کو جیسے ہم ڈیلی روٹین میں جو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں, تو ڈیٹا جو اب آپ کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں بھی ان سارے ٹاسک کو سیپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایز آف مینٹیننس ہو. اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے وہ ہو سکے, کوڈ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ سکے, ایک جگہ کے ایرر دوسری جگہ پہ پروپوگیٹ نہ ہو, کسی ایک خاص پوائنٹ پہ پرابلم آ رہی ہے, ڈیٹا بیس کے اندر کنیکشن میں اگر کوئی پرابلم پوری کسی اپلیکیشن میں پرابلم آ رہی ہے تو پوائنٹ کر سکیں کہ ڈیٹا بیس میں اچھا ڈیٹا بیس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے, تو انہی کلاسز کو چھیڑیں جو کہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر رہی ہیں, ساری اپلیکیشن مت کھول کے بیٹھ جائیں. تو ڈیزائن جو ہوتا ہے, اچھا ڈیزائن وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان دا سینس کہ اٹ ہیلپس یو maintain, extend and develop your application. So we'll discuss something about design. اس میں ایک جو کامن پیٹرن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دیٹ از ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر. آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا, آج ہم بھی اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. ماڈل ویو کنٹرولر تین چیزیں ہیں, ماڈل, ویو اور کنٹرولر. اب یہ کیا کیا ہے اس کے بارے میں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ویو کیا ہوتا ہے, آپ ذرا خود سے سوچئے. ویو وہ ہے جو کہ چیز سامنے نظر آنی ہے, جو کہ چیز پریزنٹ ہونی ہے. تو ماڈل ویو کنٹرولر میں ہوتا یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی وہ کلاسز جو کہ ویو یعنی کہ پریزنٹیشن کے کام کرتی ہیں, یوزر سے ان پٹ لیتی ہیں, یوزر کو آؤٹ پٹ دیتی ہیں, وہ سیپریٹ کر دی جاتی ہیں. کنٹرولر کیا ہوتا ہے, کنٹرولر کا کام یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ بھئی ان پٹ یہاں سے آ رہی ہے اور وہ اس کو اس کلاس کے پاس بھیج دے گا جو کہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے. کہ اور جی ایس پی پیج سے ان پٹ آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی اپروپریٹ کلاس کے پاس بھیج دے گا. سملرلی جب آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی تو وہ یہ بھی بتا دے گا کہ کس جی ایس پی پیج پہ یہ آؤٹ پٹ دکھانی ہے. سو وہ کنٹرول کر رہا ہے ساری ان پٹ کو, ساری آؤٹ پٹ کو. سمجھ لیں آپ کی جیسے ہاسپٹل میں ایک ریسیپشنسٹ ہے, آپ پہنچتے ہیں اس کے پاس, وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنا ناک کان گلا دکھانا ہے, وہ آپ کو ای این ٹی کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنی کسی بون کا بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے, وہ آپ کو آرتھوپیڈک کے پاس بھیج دیتا ہے. وہاں سے واپس آتے ہیں, وہاں سے آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے بل جمع کرانا ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی وہ ونڈو ہے جہاں پہ آپ بل جمع کرائے. آپ کہتے ہیں جی مجھے باہر جانا ہے, وہ کہتا ہے جی اس سائڈ پہ راستہ ہے. ایسے وہ ایک کنٹرولر کا کام کر رہا ہے. اب جو آرتھوپیڈک سرجن یا جو آپ کے ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے جو آپ پہ آپریٹ کر رہا ہے, وہ آپ پہ پروسیسنگ کر رہا ہے, جو کہ ہم ماڈل میں کر سکتے ہیں.
سو یہ ماڈل ویو کنٹرولر ہے. بالکل ہم ریئل لائف میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. ان کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. So in MVC design pattern, we do separation between application data, graphical presentation and processing. اب چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پہلے ذرا MVC کو جنرل ایک اور ہارڈ ویئر میں اگر دیکھیں, آپ MVC یوز کرتے ہیں, اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے یوز کو ہی دیکھیں تو کنٹرولر جو ہوتا ہے, اگر میں ماؤس کی ایگزامپل ہوں تو کنٹرولر یا جس نے کرسر آپ کا کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کا ماؤس ہے. ماؤس آپ کا ان پٹس دے رہا ہے اور ماؤس آپ کی ساری کنٹرول کر رہا ہے کرسر کی موومنٹ کو. اس موومنٹ کو آپ ویو کہاں کرتے ہیں؟ ویو کرتے ہیں آپ مانیٹر پہ, اور اس ساری چیز کو پروسیس کون کرتا ہے؟ وہ آپ کا پروسیسر ہے جو کہ آپ کا ماڈل ہے. تو ماڈل ویو کنٹرولر ہم ہر جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ماڈل ویو کنٹرولر میں واٹ از اے ماڈل؟ ماڈل ریپرزینٹس دا اسٹیٹ آف دا کمپوننٹ دیٹ از اٹس ڈیٹا اینڈ دا میتھڈ ریکوائرڈ ٹو مینیپولیٹ اٹ. یعنی کہ ماڈل پریزنٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے اور اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ہاؤ دا کمپوننٹ از ویوڈ اور رینڈرڈ. یعنی کہ ماڈل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ڈیٹا دکھایا کیسے جائے گا. سو ماڈل کو یہ غرض ہوگی کہ میٹریسز کا ڈیٹا کیا ہے, ان کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے, ان کو سبٹریکٹ کیسے کرنا ہے. ماڈل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ اس بات سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو میں دکھاؤں گا, دو میٹرکس کو ملٹیپلائی کر کے جو ریزلٹ دکھاؤں گا, کیا وہ دکھایا جائے گا کنسول پہ یا گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ یا ویب پہ, وہ اس بات سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے ویو. ویو کیا کہتے ہیں؟ اٹ کنٹرولز اپیئرنس آف دا کمپوننٹ. کین بی ملٹیپل ویوز فار دا سیم ماڈل ود ان اے سنگل اپلیکیشن. ماڈل میں ہیو ڈفرنٹ ویوز ان ڈفرنٹ اپلیکیشنز اور آپریٹنگ سسٹمس. تو بڑی آسان سی یہاں پہ بات ہوگی کہ ماڈل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ ملٹیپل ویوز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے وہی ابھی میں نے جو بات کی کہ میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کا تو ماڈل کو پتا ہوگا, دکھانا کیسے ہے یہ نہیں پتا. سو آپ ہو سکتا ہے ایک پروگرام بنائیں جس میں دو میٹریسز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں, جی یو آئی بھی اس کے لیے بنا دی اور اس کے لیے ایک ویب انٹرفیس بھی بنا دیا. اب ویب والی کلاسز بھی اسی ماڈل کلاس کو استعمال کر رہی ہوں گی جو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر رہی ہے, اور جی یو آئی والی بھی اسی ماڈل کلاس کو استعمال کر رہی ہوں گی. سو ایک ماڈل کے اگینسٹ ملٹیپل ویوز بھی ہو سکتے ہیں. ویو والی کلاسز کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو پریزنٹ کریں یا یوزر سے ان پٹ لیں. کنٹرولر ڈکٹیٹس ہاؤ اے کمپوننٹ انٹریکٹ ود دا ایونٹس, سینڈز ایونٹس آف انٹرسٹ ٹو دا ماڈل سو دیٹ اٹ کین اپڈیٹ اٹ سیلف. سو ویو وغیرہ سے جو اوور آل ایونٹ سسٹم میں جنریٹ ہوتے ہیں, کنٹرولر جو ہے وہ ان ایونٹس کو لیتا ہے اور ان ایونٹس کو ماڈل تک پہنچاتا ہے تاکہ ماڈل ان ایونٹس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکے. لیٹس ٹیک اے لک کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو ہے ہمارے یہ جی ایس پی اور پورے ویب کے فریم ورک میں کیسے یہ ایوالو ہوا ہے. انیشلی دیر واز نو ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر. آپ بس پیجز جی ایس پی پیجز بنائیں, انہیں کے اندر اسکرپٹ وغیرہ سارا کچھ لکھیں اور وہ آپ ڈسپلے کرا دیں. سو آپ نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی بھی اسکرپٹ میں لکھ دی, سب کچھ اسکرپٹ میں لکھ دیا اور ڈسپلے کرا دیا. چیزوں کو وہیں سے ڈسپلے کرانے ہیں, وہیں پہ پروسیس کرانے ہیں. تو دیر از نو ایم وی سی اوور ہیئر. پھر ایم وی سی ماڈل 1 آیا, پھر ایم وی سی ماڈل 2 آیا. ول ڈسکس کہ یہ کیا چیزیں ہیں. Now there are different web applications frameworks جو کہ MVC Model 2 پہ بیس کرتے ہیں, such as Struts, Sun1 application framework, and there are other web application frameworks such as Java Server Faces. یہ سارے بھی MVC کی جو abilities ہیں, جو اس کے فائدے ہیں, ان کے اوپر کام کرتے ہیں. Let's take a look what is MVC Model 1 architecture. MVC Model 1 architecture جو ہے, جو بھی ہم نے آپ کو یوز بھی کر کے دکھایا ہے, اس میں generally we use GSP pages which interact with Java Bean components. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ براؤزر سے آل دا ریکویسٹ دے آر سینڈ ٹو جی ایس پی پیجز. ابھی ہم نے جو آپ کو کر کے دکھایا ہے اس میں ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ add_person.jsp سے save_person.jsp پہ جاتی تھی. سملرلی search_person.jsp سے show_person.jsp پہ جاتی تھی. سو ایوری ریکویسٹ از سینڈ ٹو اے جی ایس پی پیج. جی ایس پی پیج دین انٹریکٹس ود اے جاوا بین. یہ جو جاوا بین ہے یہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر سکتی ہے, یعنی کہ یہ ہمارے ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہے, ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتی ہے, اور اس جاوا بین کو ہم آرڈنری جاوا کی کلاس کی فارم میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وی کین آلسو یوز انٹرپرائز جاوا بینز اوور ہیئر. انٹرپرائز جاوا بینز پہ ہم اس کورس میں تو ابھی بات نہیں کر سکے, لیکن وی کین یوز ای جے بیز ہیئر ایز ویل. لیکن آرڈنری جاوا کلاسز کو بھی, جاوا بینز کو بھی ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. سو جاوا بینز ورک ود دا ڈیٹا, جو کہ ڈیٹا بیس سے آ سکتا ہے, فائل سسٹم سے آ سکتا ہے, کسی اور اپلیکیشن سے آ سکتا ہے. It manipulates that data and send it to the GSP page. So GSP page کے اندر ہم view بھی کر رہے ہیں اور partly controller بھی ہم نے وہاں پہ implement کیا ہوا ہے. GSP page sends back the response to the browser. So یہ ہمارا MVC Model 1 architecture ہے جس میں GSP page کے پاس view کی اور controller کی partly ذمہ داری ہوتی ہے.
جاوا بین کے پاس ماڈل کی ذمہ داری ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے, اور آپ نے سیکوینس دیکھا ہے کہ ریکویسٹ جاتی ہے جی ایس پی پیج کو which interacts with the Java Bean component, اور وہ Java Bean component then interacts with the data, returns the results back to the GSP page which then display it. اگر اس MVC Model 1 کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے, تو client generates a request. This request is sent to a GSP engine which is inside your web server. So initially client sends an HTTP request to your web server. یہ جو HTTP ریکویسٹ ہے, اگر ہم GSP وغیرہ کی ٹیکنالوجی استعمال کریں, GSPs کو چلی جاتی ہے. یہ ریکویسٹ جو ہے GSP کنٹینر کو یا GSP انجن کو دے دی جاتی ہے. GSP انجن دین فارورڈز دس ریکویسٹ ٹو اے GSP فائل. ہمیں پتہ ہے کہ ہر GSP کے پیچھے ایک سرولیٹ ہوتا ہے. ایوری GSP گیٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو اے سرولیٹ. سو اگر اس GSP کے پیچھے آلریڈی ایک سرولیٹ بنا ہوا ہے, کمپائل ہوا ہوا ہے, تو یہ ریکویسٹ اس کو چلی جائے گی. اگر وہ GSP پیج پہلی دفعہ ایکسیس ہو رہا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ایک سرولیٹ میں, اور یہ ریکویسٹ ایونچولی اس سرولیٹ کے پاس ہی پہنچ جائے گی. نا سرولیٹ کین دین میکس کال فار دا کمپوننٹ. جیسے جاوا بینز استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک کمپوننٹ ہے. اگر اب سرولیٹ نے اس کی کال کرنی ہے تو وہ جی ایس پی انجن کو کہے گا آئی نیڈ دس جاوا بین کمپوننٹ. جی ایس پی انجن دین فارورڈز دس ریکویسٹ ٹو اے پرٹیکولر کمپوننٹ وچ کین بی یور EJB اور سمپل جاوا بین which then interacts with your data. It sends back, it then formulates a response. That response is given to the GSP engine which gives that response back to the servlet. So servlet نے EJB یا Java Bean کو جو ریکویسٹ بھیجی تھی اس کی رزلٹ میں رسپانس واپس servlet کو مل گیا. servlet کے اندر اس رسپانس پہ اگر آپ نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہے تو وہ پروسیسنگ ہوگی. Otherwise servlet will send this response back to GSP engine which will then send this response back to the client. سو یہ تو تھا ہمارا ایم وی سی آرکیٹیکچر. ہم نے ایم وی سی کے اندر بھی ڈفرینٹ ماڈلس ہیں. ہم نے ماڈل 1 آرکیٹیکچر جو ہے وہ دیکھا ہے جس میں ہم جی ایس پی پیجز اور جاوا بینس کو استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے ان جی ایس پی پیجز اور جاوا بین کو استعمال کر کے آج ایک ایگزامپل بنائی تھی. شروع میں ہم نے نہیں آپ کو بتایا تھا کہ ایم وی سی ماڈل 1 ہے, لیکن وہ جو ہم نے آج ایگزامپل کی ہے, جو ایڈریس بک کی ایگزامپل دیکھی ہے, وہ ایم وی سی ماڈل 1 آرکیٹیکچر کے مطابق بنی ہوئی ہے. سو یہ ہم نے ایگزامپل یہاں پہ آج ایگزیکیوٹ بھی کر کے دکھائی, ساتھ ہی آپ کو تھوڑی سی آرکیٹیکچر کی ڈیٹیل بتائی ہے. نیکسٹ لیکچر میں یہی آرکیٹیکچر کی ڈیٹیلز آگے جائیں گی. ہم ایم وی سی ماڈل 2 آرکیٹیکچر بھی دیکھیں گے, لیئرڈ آرکیٹیکچر پہ بھی ڈسکشن ہوگی. لیئرڈ آرکیٹیکچر, ایم وی سی آرکیٹیکچر از اے لیئرڈ آرکیٹیکچر, لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ شروع میں ہی آپ کو وہ بتا کے آپ کو اچانک پریشان کر دوں. ہم نے کئی دفعہ لیئرس کا ذکر ضرور کیا ہے, تو ہم آہستہ آہستہ ایک سلو اپروچ کے تھرو آہستہ آسان چیز سے مشکل چیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. مشکل نہیں ہے, انیشیلی لوگ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں کبھی مشکل لگتی ہے, لیکن جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کو آسان کر دیتی ہے, اپروچ کو آسان کر دیتی ہے. سو ٹوڈے وی ہیو ڈن این ایگزامپل. آئی ہوپ دیٹ یو ول ایگزیکیوٹ دس ایگزامپل یور سیلف. اس کو خود سے بھی بنائیں اور ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی آرکیٹیکچرل جو اپنی اسٹڈی ہے, ڈیزائن کا جو ہمارا طریقہ ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.